ارطغرل غازی کیسے مشہور بنے؟ ارطغرل غازی کا سب سے بڑا بہادری کا قصہ کون سا ہے؟ سلطنت عثمانیہ کہاں سے شروع اور کب ختم ہوئی؟ سلطنت عثمانیہ کے کتنے سلطان رہ چکے ہیں؟ سلطنت عثمانیہ کا بنیاد کس نے رکھا؟ قسطنطنیہ کس نے فتح کیا؟ سلطنت عثمانیہ کی پوری تاریخ جو تقریباً 6 صدیوں سے زیادہ ہے۔ ارطغرل غازی کیسے سلطان بنے اور ان کے بعد کس نے تخت کو سنبھالا؟ جانیے سلطنت عثمانیہ کی پوری تاریخ ایک اس ویڈیو میں۔ ارطغرل غازی 13ویں صدی کا جب آغاز ہوا تو امت مسلمہ ایک نازک دور سے گزر رہے تھے، پر کچھ عرصے میں دنیا کے نقشے میں ایک تاریخ سلطنت ابھرنا شروع ہوئی تھی۔ اس وقت ایک خونخوار فوج اپنی سلطنت کو توسیع کے لیے کئی جگہوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا تھا، اور منگولین نے چنگیز خان کی سربراہی میں مغرب، مشرق اور چائنا تک اپنے فتح کے جھنڈے گاڑے۔ منگول فوج نے جو خون کی ہولی کھیلی وہ دنیا آج تک یاد کرتی ہے۔ ارطغرل غازی کی کہانی شروع تب ہوتی ہے جب اس وقت ایک ترک لیڈر جس کا نام تاریخ کے سنہرے پنوں پر لکھا جانا چاہیے تھا، ارطغرل غازی، اپنے قبیلے کو بچا کر کسی محفوظ جگہ لے جا رہا تھا۔ اس وقت اگر ارطغرل غازی یہ فیصلہ نہ کرتا تو آج ہم اس کے نام سے بھی واقف نہ ہوتے۔ ان میں سے کچھ قبیلے شام کو روانہ ہوئے تو کچھ ایران، مصر کی جانب روانہ ہوئے، اور ان میں سب سے بڑا قبیلہ کائی قبیلہ تھا جو بہادر اور جنگجو تھے۔ اس کا سربراہ سلیمان شاہ تھا جو سفر کے دوران ایک سمندر میں ڈوب کر جاں بحق ہو گیا۔ اس کے 4 بیٹے تھے، سنکر ٹکن، گنڈا گنڈو، ارطغرل اور ڈنڈر۔ سلیمان شاہ کی وفات کے بعد ترک قبیلے آپس میں بٹ گئے۔ سنکر ٹکن اور گنڈا گنڈو اپنے اہل خانہ کے ساتھ اہلت روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد کائی قبیلے نے ارطغرل کو اپنا سردار مقرر کر دیا۔ ارطغرل غازی ایک بہادر، نڈر اور جنگجو لیڈر تھا۔ آپ اپنے قبیلے کا دفاع کرنا خوب جانتے تھے۔ ارطغرل اپنے چھوٹے بھائی اور باقی قبیلے کے ساتھ ایشیائی کوچک گئے اور سلجوقی سلطنت میں شامل ہو گئے۔ سلجوقی سلطنت کے اس وقت کے سلطان اللہ الدین کیقوبق اول تھے۔ یہاں سے شروع ہوتے ہیں ارطغرل غازی کے بہادری کے قصے۔ ارطغرل غازی سلطان اللہ الدین کی پناہ لینے کے لیے کنیا جا رہے تھے تو راستے میں انگارا کی جگہ 2 فوج مصروف جنگ نظر آئیں۔ ارطغرل غازی کسی فریق سے واقف نہ تھے، پر یہ دیکھ کر ایک فوج کی تعداد کم ہے اور دوسری کی قوی ہے تو اپنی فوجی دوستوں کے ساتھ، جن کی مجموعی تعداد 444 تھی، کمزور حریف کی جانب بڑھے اور اپنے تھوڑی سپاہیوں کے ساتھ مخالف فوج پر اچانک اور خطرناک حملہ کر دیا۔ مخالف فوج ڈر گئے اور یہ سمجھ گئے کہ ان کو کہیں سے مدد مل گئی ہے۔ پھر وہ فوج جیتے جیتے ہار مان گئی، اور بعد میں پتہ چلا کہ ارطغرل غازی نے جس فوج کا ساتھ دیا وہ سلجوقی سلطنت اللہ الدین کی فوج تھی، اور مخالف فوج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ یورپین کے عیسائی فوج تھی۔ سلطان اللہ الدین یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور انکارا کے قریب ان کے رہنے کے لیے ایک مخصوص علاقہ دے دیا اور اپنے سلطنت میں شامل کر دیا۔ اس طرح ارطغرل غازی نے اپنی بہادری سے کافی علاقے فتح کیے اور ان کا ساتھ دوسرے ترک قبیلوں نے بھی دیا۔ اس طرح ارطغرل غازی دن بدن مضبوط ہو گئے اور ایک جنگ میں ارطغرل غازی اللہ الدین کے سپہ سالار بن کر گئے اور وہ جنگ جیت کر سلطنونی حکومت قائم کر لی۔ سن 1281 میں ارطغرل غازی کا انتقال ہوا تو ان کے سب سے چھوٹے بیٹے عثمان کو سردار مقرر کیا۔ 1219 میں سلجوقی سلطنت بالکل ختم ہو گئی تو ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی نے 1299 میں سلطنت عثمانیہ کا وجود رکھا۔ اس طرح سلطنت عثمانیہ کا سروج طلوع ہوا۔ عثمان غازی اپنے والد ارطغرل کی طرح بہادر تھے۔ عثمان غازی نے ایک خواب دیکھا کہ ایک درخت ان کے پاؤں سے طلوع ہوا جو 4 دریاؤں اور 5 پہاڑوں سے ملتا، اور اس کی پتیاں کسی جگہ جا رہی تھی اور وہ جگہ انگوٹھی کی طرح دکھتی ہے، اور عثمان اس کو پہننا چاہ رہا ہے۔ عثمان نے یہ خواب شیخ عطابل کو بیان کیا تو شیخ عطابل نے کہا، مبارک ہو، تم اور تمہاری اولاد اسلام کی خدمت کے لیے چن گئے ہو۔ عثمان ایک ایماندار اور نیک سلطان تھا۔ وہ غریبوں کا خاص خیال رکھا کرتا تھا۔
آج بھی ترکی میں عثمان کا نام عزت سے لیا جاتا ہے۔ یہ روایت بھی عثمان غازی سے ہو گئی کہ جب بھی کوئی سلطان بنتا تو عثمان غازی کی تلوار اس کی کمر کو باندھی جاتی۔ عثمان غازی 1326 میں انتقال کر گئے۔ اس کے بعد اورحان غازی 1326 سے 1362 تک سلطان رہے۔ اورحان کے کافی مقابلے یورپ کے عیسائیوں سے ہوئے، جس میں اورحان غازی نے فتح کے جھنڈے گاڑے۔ کہا جاتا ہے کہ اورحان کے بڑے بیٹے کی موت کے بعد اورحان ذہنی توازن کھو بیٹھے تھے اور پھر انتقال کر گئے۔ 1662 سے اورحان کے بیٹے مراد سلطان بنے، جس نے ایشیا اور یورپ کو فتح کرنے کے منصوبے بنائے۔ سلطان مراد کو سلطنت عثمانیہ کا پہلا شہید سلطان کا اعزاز حاصل ہے۔ جنگ کوسوو کے دوران ایک زخمی عیسائی سپاہی نے مدد کے لیے کہا اور جب سلطان مراد نے مدد کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس نے اپنے زہریلے خنجر سے وار کر کے سلطان مراد کو شہید کر دیا۔ 1390 سے 1404 میں سلطان مراد کے بیٹے بایزید سلطان بنے اور امیر تیمور کے ہاتھ قیدی بن گئے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد سلطان بایزید کے بیٹوں میں جنگ چلتی رہی اور آخر کار ان کے چھوٹے بیٹے سلطان محمود خان تخت نشین ہوئے۔ اس کے بعد مراد دوئم نے 1446 سے سلطنت سنبھالی اور کچھ عرصے کے بعد اپنا تخت اپنے بیٹے کو دے دیا اور یوں مراد دوئم 1451 میں انتقال کر گئے۔ اس طرح سلطان محمود خان، جس کو سلطان نعمت بھی کہا جاتا ہے، سلطنت عثمانیہ کے سلطان بنے۔ اس نے سلطنت عثمانیہ کی تاریخ بدل دی۔ ایک نوجوان جس نے یہ ٹھان لیا تھا کہ مجھے قسطنطنیہ فتح کرنا ہے، آخر کار یہودیوں اور عیسائیوں سے ایک طویل جنگ کے بعد سلطان محمود نے 1453 میں قسطنطنیہ فتح کیا۔ اس کے بعد سلطان نعمت کے بیٹے بایزید 1481 سے 1512 تک سلطان رہے اور ایک جنگ میں مارے گئے۔ اس کے بعد سلطان سلیم 1512 سے 1520 تک سلطان رہے اور ان کا سب سے بڑا کام مکہ اور مدینہ کو توسیع کرنا تھا۔ آج بھی مسجد نبوی کی دیواروں پر جو آیات لکھی ہوئی ہیں وہ سلطان سلیم نے لکھوائی تھیں اور ان کی مہر آج بھی مسجد نبوی کے باب السلام کے اوپر لگی ہوئی ہے۔ اس کے بعد سلیمان 1520 سے 1556 تک سلطان رہے۔ ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ان کو اپنی کنیزیں بہت پیاری ہوا کرتی تھیں، جس کے بارے میں ترکی کا مشہور ڈرامہ سیریل بھی بنا ہوا ہے، میرا سلطان۔ اس کے بعد سلیم دوئم سلطان بنے، جو کہ حریم سلطان کے بیٹے تھے اور وہ 1574 میں انتقال کر گئے۔ پھر ان کے بیٹے مراد 1574 سے 1595 تک سلطان رہے۔ 1595 میں محمود 3 سلطان بنے اور 1606 میں انتقال کر گئے۔ پھر احمد اول اور اس کے بعد مصطفیٰ اول سلطنت عثمانیہ کے سلطان بنے۔ اس کے بعد کافی سلطان آئے اور اپنے دور میں اچھے کام کیے اور اپنے عزت اور وقار کے ساتھ انتقال کر گئے۔ اس کے بعد سلطان محمود خان دوئم سلطان بنے اور ایک عظیم سلطان ثابت ہوئے، اور آپ کا سب سے بڑا کارنامہ تھا کہ آپ نے وہ باغی فوج ختم کر دی جس کی وجہ سے ہر سلطان پریشان تھا اور اپنے تخت کھو بیٹھتا تھا۔ ان کے بعد ان کے بیٹے عبد المجید اول 1839 میں سلطان بنے اور آپ نے کافی نئے قانون بنائے۔ ان کے بعد 5ویں مراد سلطان بنے اور ان کو بھی 1 سال کے اندر ہی تخت سے اتروا دیا گیا، اور اس طرح 1876 میں 3 سلطان تبدیل ہو چکے تھے، اور پھر آپ کے ہی بھائی عبد الحمید دوئم سلطان بنے، جن کو آخری عظیم سلطان کہا جاتا ہے۔ آپ کے بعد 3 سلطان آئے، پر آپ کے بعد سلطنت تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ پھر 1924 میں آخری سلطان عبد المجید دوئم کو ہٹا کر سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا گیا، اور اہل عرب برطانیہ کے ماتحت تھے اور ان کے حکم مانتے تھے، اور ان کے ساتھ مل کر ایک عظیم چال چلی اور سلطنت عثمانیہ کو صرف ترکی تک محدود کر دیا۔ ورلڈ وار 1 کے بعد جو ترکیوں پر پابندی لگی تھی وہ 2023 میں ختم ہونے جا رہی ہیں، جس کے بعد ترکی ایک عظیم ملک بن کر ابھرے گا۔ یہ مسلمانوں کی سب سے بڑی حکومت ہے جس نے اسلام کو مضبوط بنایا تھا، جو تقریباً 6 صدیوں سے زیادہ تھا۔